خان صاحب کی تینوں ہمشیر خان کی گرفتاری تھانہ کوسار میں ڈالی گئی اور انہیں تھانہ ویمن پولیس اسٹیشن لے جایا جائے گا۔ اس مرتبہ تو انٹرچینج پہ اتارنے کا تکلف بھی نہیں کیا گیا، مین موٹر وے پہ گاڑی روک دی گئی اور کہا جاؤ جی۔ گزشتہ ملاقات جو ہوئی اس کے اندر 4 لوگ وہ بھجوائے گئے ہیں، مجھے تو نام بھی نہیں پتا ان کا۔ کل کی لسٹ میں جو 6 لوگ شامل تھے ان 6 میں سے ایک بھی نہیں گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی گارنٹی آپ کو ڈھونڈنی اگر پڑے تو گارنٹر نہیں ملے گا۔ دوسرے فریق کی بات پر کون اعتبار کرے گا؟ ان کا گارنٹر کون ہوگا؟ ابھی کہاں مذاکرات کہاں ہو رہے ہیں، کہاں ہوئے ہیں؟ ایک دور ہوا تھا صرف مذاکرات کا، اتنا میں آپ سے عرض کر سکتا ہوں جی بالکل، اور جن دنوں میں گورنمنٹ کے ساتھ بھی ہمارے مذاکرات جاری تھے۔ اگر علی امین کوئی ڈیل بریک کرنے میں کامیاب ہو گئے تو تب پارٹی انہیں اون کر لے گی۔ سر جب وہ بیٹھتا ہے طاقتور لوگوں کے ساتھ تو جب وہ ڈسکشن ہوتی ہے کہ یہ مسئلہ حل کیوں نہیں ہو رہا تو ظاہر ہے علی امین نے لے کے آنا ہے کہ یو ہیو ٹو برنگ عمران خان آؤٹ۔ علی امین کو کہنا ہے، یہ علی امین کہتا ہے وہاں پر۔ جب باجوہ کو اتنا ریپیل نہ کرتے، اسٹیج پہ نہ چیزوں کو لے کے جاتے تو شاید یہ دن دیکھنے ہی نہ پڑتے، حالات نارملائز۔ جو شہباز شریف آئے اور جو نگران گورنمنٹ آئی کس کمٹمنٹ پہ آئی تھی؟ باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دینے کی کمٹمنٹ پر آئی تھی، دین دے ڈیچڈ جنرل باجوہ۔ جس وقت آپ پرسنلی وکٹمائز ہوں اور آپ کے پاس بتانے کو بہت کچھ ہو اور آپ نہ بتا سکیں، وہ بڑی ایک بے چارگی کی کیفیت ہوتی ہے۔ بہت کچھ بتانا چاہتا ہوں لیکن نہیں بتا سکتا۔ تحریک انصاف کے جو معاملات ہیں اور خاص طور پر اپوزیشن کے جو معاملات ہیں ان میں کسی بھی طرح کی کوئی لچک یا کوئی ایسا ریلیف دکھائی نہیں دیتا۔ بہت سارے لوگ ابھی بھی کلیم کرتے ہیں، جب آپ ان کے قریب سے گزرتے ہیں تو سرگوشی میں آپ کو بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو جب تک آئسولیٹ نہیں کیا جائے گا تب تک بات بنے گی نہیں۔ بہت سارے لوگ آتے ہیں وہ ڈیل بریک کر دیتے ہیں اور اس طرح کی باتیں۔ سنی اتحاد کونسل کے سربراہ ہیں صاحبزادہ حامد رضا صاحب، گرفتار ہوئے، دوبارہ انہیں ریلیز کیا گیا۔ اس سے پہلے پچھلے ویک بھی یہی پریکٹس ہوئی اور کل بھی یہ عمران خان صاحب سے میٹنگ کے لیے جا رہے تھے بیسیکلی، اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو لسٹ جاری کی اس میں ان کا نام بھی تھا۔ بہت سینئر نام ہے، بڑا معتبر نام پاکستان کا، سیاست میں ایک بڑا مقام ان کا، اور بڑا ٹو دی پوائنٹ بات کہہ دیتے ہیں، لگی لپٹی نہیں رکھتے، کہہ دیتے ہیں اکثر، بٹوین دی لائنز بھی نہیں بلکہ کھل کے بات کر دیتے ہیں۔ بہت کم سیاستدان بچے ہیں جو بڑی کھل کے بات کر دیتے ہیں، تو ان سے بہت ساری باتیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ تحریک انصاف ہو، سنی اتحاد کونسل ہو، اتحادی پارٹیز ہوں، تو یہ فلیور اور یہ سارا فیبرک جو ہے اس میں بہت سارے ایسے تھیسز ہیں جو جنہیں انڈرسٹینڈ کرنا پڑتا ہے، سمجھنا پڑتا ہے۔ سر بہت شکریہ آپ کا، ویلکم ٹو شو، تھینک یو سو مچ۔ بہت شکریہ۔ صاحبزادہ صاحب کیا تھا انفیکٹ جب آپ وہاں چلے گئے ہیں، کل کی رودات جو آپ کیا ہوا کیا بیسیکلی؟ مختصراً عرض کرتا ہوں جی، جب لاسٹ ویک گئے تھے تو اس وقت بھی جب ہم مارکی میں تھے، پہلے ایک پیٹرول پمپ پہ لے گئے، اس کے بعد مارکی میں لے گئے اور پھر وہاں پر بتلایا گیا کہ 5 لوگوں کی گرفتاری کے احکامات ہیں اور گرفتاری ڈال دی گئی ہے۔ خان صاحب کی تینوں ہمشیر خان کی گرفتاری تھانہ کوسار میں ڈالی گئی اور انہیں تھانہ ویمن پولیس اسٹیشن لے جایا جائے گا، اور میری اور قاسم زمان صاحب کی گرفتاری لاہور میں ڈالی گئی۔ پھر ہمیں لے کے نکلے اور اس کے بعد جا کے ایک ویرانہ میں اتار دیا گیا۔ اور کل کا جو ایپیسوڈ تھا تھوڑا اس لحاظ سے ڈیفرنٹ تھا کہ ہم نے یہ کہا کہ جی اب تو آپ گرفتاری ڈالیں گے یا پھر ملاقات کروائیں گے، چونکہ ہائی کورٹ کے لارجر بینچ کا آرڈر ہے اور آپ مسلسل چوتھا ہفتہ ہے ہائی کورٹ کے لارجر بینچ کے آرڈرز کی آپ خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ ویسے تو آپ خلاف ورزی ہائی کورٹ کے آرڈرز کی گزشتہ 6 ماہ سے کر رہے ہیں، لیکن یہ 4 ویک پہلے لارجر بینچ نے ایک دوبارہ فیصلہ دیا تھا، تو انہوں نے کہا جی کہ نہیں، الٹیمیٹلی پھر پریزن وین منگوائی گئی اور ہمیں کہا گیا جی کہ دیکھ لیں لاسٹ ٹائم تو آپ کو پولیس کی گاڑی میں بٹھایا گیا تھا، تو اس مرتبہ ہم آپ کو پریزن وین میں، پہلے مجھے اور عمر ایوب صاحب کو اور احمد بشر صاحب کو، ہم 3 لوگوں کو، اور قاسم زمان صاحب کو، چوتھے ہم 4 لوگوں کو انہوں نے پریزن وین میں شفٹ کیا۔ اس کے بعد پھر دوبارہ اسی وین کے اندر خان صاحب کی تینوں ہمشیر خان کو ڈال دیا گیا اور پھر وہ سفر شروع ہوا جی۔ میرا خیال ہے چکری انٹرچینج کے اوپر پھر ایک ہوٹل پہ ہمیں کہا گیا جی کہ آپ نماز وغیرہ پڑھ لیں، کھانا شانا چائے شائے وغیرہ، چونکہ صبح سے وہاں پر تھے تو آگے سفر لمبا ہے۔ میں کہا یار آگے کدھر سفر لمبا، آپ کو جنوبی پنجاب لے جا رہے ہیں، آپ کو صوبے سے باہر لے کے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی بہرحال کھانا شانا کھا لیں۔ ہم نے وہاں پر بیٹھ کے پھر کھانا کھایا، چائے پی، چائے پینے کے بعد دوبارہ ہمیں گاڑی میں بٹھایا گیا اور اس مرتبہ تو انٹرچینج پہ اتارنے کا تکلف بھی نہیں کیا گیا،
مین موٹر وے پہ گاڑی روک دی گئی اور انہوں نے کہا جاؤ جی. سو آئی مین وی ڈونٹ نو وٹ از ہیپننگ. جب لے کے جاتے ہیں اس وقت تو گرفتاری ہی کے احکامات ہوتے ہیں, ساتھ گاڑیاں بھی ہوتی ہیں, ساتھ حملہ بھی ہوتا ہے, پھر راستے میں پتہ نہیں کوئی نئے احکامات موصول ہو جاتے ہیں, یا وہ کوئی چکری اور نیلا دلہ کے درمیان کا جو ڈسٹنس ہے وہ اس سے کوئی محبت ہے خصوصی, یا پتہ نہیں وہاں سے کوئی چیز نکلنی ہے جو ہمیں وہاں پہ اتار جاتے ہیں. یہ تیسری مرتبہ ہو رہا ہے. آپ اتار نہیں, آپ جب اس کی وجہ کھوجتے ہیں تو کیا, ایک تو وجہ یہ سامنے آئی کہ عمران خان صاحب کو وہ جب تک آئسولیٹ نہیں کریں گے انہیں ملاقاتوں پہ پابندیاں لگائیں یا جیسے بھی لگائیں, جیسے وہ توشہ خانہ 2 کیس میں بھی وہ آتی ہے ڈیٹ اگلی چلے جاتی ہے, حالانکہ عدت کیس میں ایسا نہیں تھا, وہ تو روزانہ کی بنیاد پہ. تو کیا آئسولیشن مقصد ہے؟ اور بہت سارے لوگ تو تحریک انصاف کے اندر اور آپ کے قریبی کولیگز بڑے معتبر نام بھی اب ہمیں سرگوشیاں جو کرتے ہیں اس میں وہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ دیکھیں نا آہستہ آہستہ تبدیلیاں آ رہی ہیں, کوئی بدلاؤ آ رہا ہے, کچھ آہستہ آہستہ کچھ ہوا ہے جی. کچھ چیزیں تو ہوئی ہیں, کچھ چیزیں ان دا سینس میں اس طرح آپ کو کہتا ہوں کہ چند لوگ شاید پن پوائنٹ ہو گئے ہیں, جس کے اندر خان صاحب کی بہنیں ہیں, اور وہ تو فیملی ہے ظاہر ہے, لیکن جہاں تک سیاسی لوگوں کا تعلق ہے اس میں عمر ایوب صاحب ہو گئے, سلمان اکرم راجہ صاحب ہو گئے, راجہ ناصر عباس صاحب ہو گئے, اس کے اندر میرا نام ہو گیا. ہم کو 4-5 لوگ تو پتہ نہیں کس وجہ سے پن پوائنٹ ہو گئے ہیں. شاید ایک بنیادی وجہ جو ہماری سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کا مزاج ہے کہ خان صاحب جو بات پوچھتے ہیں اندر, ظاہر ہے انہوں نے باہر کی نو ہاؤ لینی ہوتی ہے, ہم ایز اٹ از بتا دیتے ہیں کہ پارٹی یا کوئی فریق بنے بغیر کسی کے ساتھ بھی. اور سیکنڈلی جو خان صاحب کا میسج ہوتا ہے وہ شاید ان شخصیات کی طرف سے ایز اٹ از باہر آتا ہے بغیر کوما انورٹڈ کوماز کے. اس کے علاوہ اور تو مجھے کوئی وجہ سمجھ نہیں آپ آتی. اس میں گائیڈ کر دیجیے گا. میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ لوگوں نے پارٹی کے اندر ایسے لوگ بھی پن پوائنٹ کیے ہوں گے جو اندر جا کے پوری بات نہیں بتاتے اور باہر آ کے پوری بات نہیں بتاتے, نام لیے بغیر چلیں. میں آپ کو عرض کرتا ہوں جی, دیکھیں یہ جو گزشتہ 3 ہفتے سے جو سلسلہ چل رہا ہے, میں پارٹی کے جو سینئر لوگ ہیں جس طرح بیرسٹر غور صاحب ہو گئے, علی ظفر صاحب ہو گئے, ان کے بارے میں تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن اور باقی لوگوں کی میں لائلٹی کو چیلنج نہیں کرتا جنہیں بھجوایا جاتا ہے, لیکن وہ کوئی ایسے فیسز نہیں ہیں جو پولیٹیکلی ایکٹیو ہوں. یا اب گزشتہ ملاقات جو ہوئی اس کے اندر 4 لوگ وہ بھجوائے گئے ہیں, مجھے تو نام بھی نہیں پتا ان کا, پارٹی کے لوگوں کو بھی ان کا نام نہیں پتا. دو دیر لائلٹی از ود دا پارٹی. جب لوکل سطح سے اس کے بارے میں پتہ کروایا کہ یہ کون ہے یہ کون ہے تو انہوں نے کہا یہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں, لیکن نہ تو خان ان کے ساتھ پالیسی میٹرز ڈسکس کرے گا, نہ ان لوگوں کا اسٹریچر ہے کہ ان کے ذریعے باہر پارٹی کو پیغام بھجوایا جائے. تو پھر ظاہر ہے کو یا شاید گنتی پوری کی جاتی ہے عدالت میں بتانے کے لیے کہ 6 بندے بھجوانے تھے جی, یہ 6 بھجوا دیے گئے ہیں. اب کل کی لسٹ میں جو 6 لوگ شامل تھے ان 6 میں سے ایک بھی نہیں گیا, کوئی ایک بھی نہیں جا سکا. شبلی فراز صاحب نہیں جا سکے, عمر ایوب صاحب نہیں جا سکے, راجہ ناصر عباس صاحب نہیں جا سکے, عمر ایوب صاحب نہیں جا سکے, زرتاج گل صاحبہ نہیں جا سکی, میں نہیں جا سکا, کوئی بھی نہیں جا سکا. سر خان صاحب کی شیرگان کے ساتھ کمٹمنٹ کی گئی تھی 2 روز پہ قبل کہ آپ کی تھرسڈے کو ملاقات کروا دی جائے گی, نہیں کروائی گی ملاقات. علیمہ خان صاحبہ جب جے آئی ٹی میں پیش ہوئیں تو وہاں سے جو بہت ساری خبریں لیک بھی کی گئیں, بتائی بھی گئیں ذرائع سے, ان میں یہی تھا کہ خان صاحب جو بات انہیں بتاتے ہیں وہ باہر چلے جاتی ہے, پھر وہ ٹویٹ ہو جاتی ہے, اس طرح کی ڈسکشن. تو اس کے بعد یہی سمجھا گیا کہ علیمہ خان صاحبہ یہاں گرفتار ہو جائیں گی یا یہ فیز انہیں فیس کرنا پڑے گا. آپ لوگ جو ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں وہ بنیادی طور پہ کیا ہے؟ نہیں سر, میں نہیں سمجھتا یہ کوئی ایسی وجہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب علیمہ خان صاحبہ کو تقریباً 1.25 مہینہ ہو گیا نہیں مل سکی, تو خان کا میسج نہیں آ رہا. خان کا میسج تو باہر پہنچ رہا ہے. میری اپنی آبزرویشن یہ ہے, ایک تو میں ایک بات کلیئر کروں, میں نے جو خان صاحب کی بہنوں کے بارے میں جو میں نے گزشتہ 600 دنوں کے اندر دیکھا ہے کہ اور میری تقریباً میرا خیال ہے if I'm not wrong 8 یا 9 ملاقاتیں جیل میں خان صاحب سے ہو چکی ہیں آلریڈی. میں نے کسی بھی ملاقات کے اندر خان صاحب کی بہنوں کو ان کے ساتھ پی ٹی آئی کے معاملہ ڈسکس کرتے نہیں دیکھا, اور نہ ہی جس طرح مثلا خان صاحب کا پیغام آتا تھا. پہلے انتظار پنجوتا صاحب لے کے آتے تھے, ابھی نیاز اللہ نیازی صاحب لے کے آتے ہیں, سلمان اکرم راجہ صاحب لے کے آتے ہیں. وہ پولیٹیکل کمیٹی کے اندر جس دن ملاقات ہوتی ہے اس دن شام کو پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے اور وہاں پر وہ میسج پہنچایا جاتا ہے کہ خان صاحب نے یہ کہا. آج تک اور پھر جو میسج دینے والا ہے بڑا سیٹ پروٹوکول ہے کہ وہ ان رائٹنگ میسج دیتا ہے. پہلے شبلی فراز صاحب کے پاس جاتا تھا, ابھی شیخ وقاص صاحب کے پاس بھی جاتا ہے. تو آج تک یہ نہیں ہوا کہ کسی آنے والے نے یہ کہا ہو کہ خان صاحب نے علیمہ خان صاحبہ کے ذریعے پارٹی کو یہ پیغام بھجوایا. تو ان کی جو یا دیگر بہنوں کے
تو ایک تو میں یہ ڈسٹنٹ کروں کہ جو ایک پرسپشن ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. علیمہ خان صاحب میسنجر نہیں ہے کسی بھی سیٹ, نو ناٹ ایٹ آل, شی از دا فیملی سر. بہنیں ہیں, وہ جا کے پالیسی ڈسکس کرتی ہوں گی بھی تو وہ خان صاحب کے ساتھ کرتی ہوں گی, بٹ انہوں نے آج کے دن تک خان صاحب کی بہنوں نے پارٹی کے انٹرنل معاملات میں ایک رتی کی بھی کسی قسم کی کوئی انٹرفیرنس نہیں کی. اچھا دوسرا میاں نواز شریف صاحب جب ملاقاتیں ہوتی تھی تو جیل میں ہی لاہور میں مریم بی بی بیٹھی ہوتی تھی, باقی ساری پارٹی کے لوگ سارے آ کے مل لیتے تھے اور بلا تفریق اس طرح کی اسٹریٹجی نہیں تھی کہ آپ پک کر لیں, چوز کر لیں, اس طرح کے معاملات. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس اسٹریٹجی کو لے کر پارٹی کے اندر اچھا خاصا پارٹی کو نقصان پہنچا ہے؟ سر نہیں, اس کی ایک بنیادی وجہ ہے, دیکھیں میں بڑا کلیئر ہوں جی کچھ چیزوں کے اوپر, اور میں شاید اسی لیے زیر تاب بھی زیادہ رہتا ہوں, بات سیدھی کر دیتا ہوں. آپ عمران خان کی سیاسی حکمت عملی سے لاکھ اختلافات کر لیں, لیکن ایک بات تو کلیئر ہے کہ عمران خان کی ذات کے اوپر کرپشن کا کوئی الزام نہیں ہے. اس کے سب ایسٹس پاکستان کے اندر ہیں. وہ اس کا جو کرکٹ ڈیز میں انہوں نے ایک فلیٹ بھی انگلینڈ میں لیا تھا وہ بھی بیچ کے پاکستان میں لیا, یہاں پر آ کے زمین لے لی. آج تک کوئی کرپشن کیس ان کے اوپر پروو نہیں. یہ جو توشہ خانہ یا فلانا یہ پروو ہوں گے تو ہم بات کریں گے. جن کے اوپر پروون ہے, یہ ایک ریکٹ ہے پاکستان کی پالیٹکس, یہ ذہن میں رکھیے ایک مافیا ہے. اس ریکٹ کے اندر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, چاہے وہ سول اسٹیبلشمنٹ ہو, لیکن 190 ملین پاؤنڈ اچھا خاصا سر وہ پروف کر دیں, وہ پروف کریں, اس کے بعد ہم اس کے اوپر بات کریں. سر اچھا میرا عجب سوال ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ انگلینڈ سے آتا ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں چلا جاتا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان سے ریاست پاکستان اپنے اکاؤنٹ میں لے جاتی ہے. اگر تو 190 ملین پاؤنڈ عمران خان کے اکاؤنٹ میں آیا ہے, عمران خان نے یوٹیلائز کیا ہے, اس کی جماعت نے یوٹیلائز کیا ہے, اس کرپشن کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اسے مستفید ہو رہے ہیں, آپ نے اس کو یوٹیلائز کیا ہے. جب وہ ہے ہی ریاست کے خزانے میں تو کیا کرپشن, یہ وہ کرپشن کا کیس ہی نہیں ہے. نہیں, ایسڈ ریکوری یونٹ نے ایسڈ ریکوری یونٹ نے اسے ڈائیورٹ کیا تاکہ وہ سپریم کورٹ جائے, اور جب وہ سپریم کورٹ چلا گیا تو اس دوران یہاں یونیورسٹی اور زمینیں اور یہ ساری چیزیں. سر یونیورسٹی میں بھی کیا, میں اب آپ کو عرض کرتا ہوں, یونیورسٹی ایک ٹرسٹ ہے جو کہ تصوف کے اوپر, روحانیت کے اوپر بنائی گئی ہے. اس کے اندر اگر وہ جانا تھا, گیا نہیں, اس فرق کو رکھیں نا سر. ایک سائڈ پہ آپ ایک ٹرسٹ ہے, میرے ساتھ آپ اپنی ٹیم لیں, ہم چلتے ہیں, ٹھیک, نمر یونیورسٹی میاں والی چلتے ہیں, ٹھیک, اس القادر یونیورسٹی میں چلتے ہیں, اور شریف ایجوکیشن کمپلیکس میں چلتے ہیں. آئی واز اے اسٹوڈنٹ دیئر سر بیک ان 90s, میں نے وہاں پہ پڑھا ہوا ہوں شریف کمپلیکس میں. اچھا, اور آپ جا کے چیک کریں اپنے محل, اس کے آپ شریف ایجوکیشن کمپلیکس کے اس سائڈ پہ محلات ہیں, اس سائڈ کے اوپر کمپلیکس ہیں. میں کمپلیکس کے اندر اگر جاؤں, کس طریقے سے میاں صاحب کی ایگزائل کے دوران اسے فیسیلیٹیٹ کیا گیا, کہاں سے لوگ وہاں پر آتے رہے, کس طریقے سے گردوں کی پیوندکاری وہاں پر ہوتی رہی. آئی واز دیئر دیٹ ٹائم نا سر, میرا پورا بیچ وہاں پر تھا. ٹھیک ہے, میں نہیں جانا چاہتا اس ڈیٹیل کے اندر, وہ پھر ہو جاتا ہے کہ ادھر سے آ رہا تھا ادھر سے آ رہا. میں جو آپ سے بات عرض کر رہا تھا کہ یہ جو فیسیلیٹی میاں صاحب کو اویلیبل تھی, یا ان کی صاحبزادی کو اویلیبل تھی, یا ان کے پارٹی کے لوگوں کو اویلیبل تھی, یہ عمران خان کو اویلیبل کیوں نہیں ہے, یا زرداری صاحب کو اویلیبل تھی, ان کی پارٹی کے لوگوں کو اویلیبل تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ سر جب آپ کا ایک فائنینشیل ریکٹ ہو جو کہ کرپشن کے اندر ملوث ہو, اور اس کے اندر پھر تمام جو آپ کے ارد گرد کے محکمہ جات کہہ لیں, جو بھی کہہ لیں, جب وہ اس کے اندر انوالو ہوتے ہیں تو پھر جس سائڈ پہ سرا جا رہا ہوتا ہے اور اس ایک آدمی کے پکڑے جانے کی بنیاد کے اوپر وہ پورا ریکٹ پھنس سکتا ہے, تو پھر پورا ریکٹ اس آدمی کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. یہ ممکن ہے کوئی نیریٹیو کا مسئلہ بھی ہو. بہت سارے لوگ تحریک انصاف کے اندر کہتے ہیں سر, وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی گارنٹی آپ کو ڈھونڈنی اگر پڑے تو گارنٹر نہیں ملے گا, وہ جو بات کرتے ہیں اگلے دن اس پہ قائم نہیں رہتے. نہیں سر, یہ بھی میں عرض کر دوں, مسکنسیپشن ہے. میرا نہیں خیال کہ میں کچھ چیزیں بتانا چاہوں گا, ابھی شاید اس کا ٹائم نہیں ہے, یا میرے پاس کم از کم خان صاحب کی پرمیشن نہیں ہے. میں آپریشن رجیم چینج سے پہلے اور اس کے بعد کا بہت ساری چیزوں کا گواہ ہوں. چیزیں ایسی نہیں ہیں جیسے عمران خان کے بارے میں کہی جاتی ہیں, اور اگر شاید میں کچھ چیزیں بتا دوں تو اتنی خوفناک ہیں کہ میڈیا تو کیا, شاید سوشل میڈیا پہ بھی نہ چلنے دی جائیں. یہ ایک بیانیہ بنا دیا گیا اس شخص کے بارے میں بدقسمتی کے ساتھ. میرے ساتھ آج کے دن تک میرے سامنے خان صاحب نے جو کمٹمنٹ کی ہے, اس کمٹمنٹ کو عمران خان نے پورا کیا. میں ایون 8 فیبروری کے الیکشن کی چند کمٹمنٹس تھیں, چند کینڈیڈیٹ کے ٹکٹس کی, اور وہاں پر شاید ان کینڈیڈیٹس کو پارٹی کی طرف سے اپروول نہیں مل رہی تھی, لیکن خان صاحب نے
جب پنجاب کی گورنمنٹ گرائی، دیگر معاملات ہوئے، جو کمٹمنٹس دیں خان نے اپنی کمٹمنٹ پوری کی. اچھا دوسری بات سر میں عرض کرتا ہوں. جی پلیز. ایک حقیقت ہے، لیٹس بی ویری آنیسٹ. ایک فریق ہے عمران خان، ٹھیک، دوسرا فریق ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ. ٹھیک، وی لائک اٹ اور ناٹ، ٹھیک، بٹ دس از اے ریئلٹی. یہ جو پی ایم ایل این ہے، پی پی پی، یہ تو ارریلیونٹ ہے نا سر. دے ہیو نتھنگ ٹو ڈو. وہ تو شاید 4 گھنٹے بھی نہیں گزار سکتے اگر ان موجودہ حکومت کو ٹیک میسر نہ ہو. اب جب یہ 2 فریقین ہیں، ان فریقین میں سے یہ کہنا کہ کسی ایک کی بات کے اوپر کون اعتبار کرے گا یا گارنٹر آئے گا، وہی آدمی یہ بات بھی کہہ سکتا ہے کہ دوسرے فریق کی بات پر کون اعتبار کرے گا، ان کا گارنٹر کون ہوگا. آئی نو دا تھنگ سر، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے دون. نہیں دیکھیں نا، ایک طرف عمران خان ہی جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ ڈسکشن میں بیٹھتے تھے، اور دوسری طرف وہ جلسہ ہوتا ہے تو وہاں کہتے ہیں نیوٹرل جانور ہوتا ہے، اس طرح کی باتیں، اور وہ پھپتیاں کستے تھے. تو آپ دیکھیں نا کہ ٹیبل ٹاک کا ماحول سر اس طرح نہیں رہتا نا سر. جو مذاکرات واقعی کرنے ہوتے ہیں ذہنیاً بنیادوں جی پہ. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. لیکن اگر جنرل باجوہ صاحب بیٹھ کے اور ایک کمٹمنٹ دینے کے بعد 3 گھنٹے کے بعد ایک خبر ملتی تھی کہ وہ اس کمٹمنٹ کے بالکل اپوزٹ دوسری ڈائریکشن میں بات کر رہے ہیں، تو پھر یہ دوسرے آدمی کے پاس بھی تو یہ استحقاق ہے نا کہ وہ پھر اس کو رسپونڈ کر سکے. کوئی سیاست میں کوئی سر پاگل نہیں ہوتا. میں پاگل نہیں ہوں کہ ایک آدمی میں بیٹھا، ایک آدمی میرے ساتھ بیٹھا ایک بات کر رہا ہے اور میں باہر جا کے دوبارہ اس کے اوپر بیشنگ سٹارٹ کر دوں، جبکہ مجھے پتا ہو کہ یہ مین بندہ ہے. اس کے بغیر پاکستان کا نظام پالیٹکس کا نہیں چل سکتا. آخر وہ کچھ کرے گا تو میں ہی رسپونڈ کروں گا نا سر. اس طرح بھی دیکھ لینا کہ علیم خان صاحب کو لاہور سے بلوایا جاتا ہے، عمران خان صاحب ریڈی ہیں سی ایم بدلنے کے لیے، باجوہ صاحب آن ریکارڈ ہیں، مطلب وہ لوپ میں ہیں، تو یکدم عمران خان کہتے نہیں ہیں. اچھا سر، میں اس طرح بھی تو ہو سکتا ہے. میں ود آل ڈیو ریسپیکٹ کیوں کہیں باجوہ صاحب کے سی ایم بدلو؟ ہوئی زی؟ کیونکہ عمران خان صاحب کو لے کے آئے تھے. کون لے کے آیا تھا سر؟ اگر اس بات کے اوپر آپ نے آنا ہے تو جنرل جیلانی میاں نواز شریف کو لے کے آئے تھے. اچھا جی، میں اپنی بات نہیں کہہ رہا، آپ کی بات نہیں کہہ رہا، میڈیا کی بات نہیں کہہ رہا. سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ کہہ رہی ہے کہ آئی جی آئی کو کس نے بنایا تھا؟ ہاں ٹھیک ہے. اور کون میاں نواز شریف کو لے کے آیا؟ ٹھیک ہے. چھانگا مانگا کی پولیٹکس کس نے ابتدا کی؟ ٹھیک ہے. پھر تو نواز شریف آنسریبل جنرل آصف نواز جنجوعہ کو بھی ہے، نواز شریف آنسریبل جنرل جہانگیر کرامت کو بھی ہے، نواز شریف آنسریبل جنرل پرویز مشرف کو بھی ہے، نواز شریف آنسریبل جنرل راحیل شریف کو بھی ہے. وہ 5 جرنیل تسی چھاڑ دیندے ہو جناب، تے ایک ساڈے والا تسی ساڈے پیچھے پہ جاندے ہو. نہیں وہ تو پاشا سے پھر شروع کیجئے، پھر آپ آئیے آگے چلتے جائیے. ضرور اسلام سر پاشا کب آیا؟ 2012-13 10-11 آیا نا سر. ہاں تو ٹھیک ہے، 10-11 آیا. تو یہی ٹینیور ہے. عمران خان نے پولیٹکس سٹارٹ کب کی سر؟ نہیں وہ تو سپورٹ ملنا ہوتا ہے. نہیں سر، سپورٹ میں ہاتھ رکھنا ہوتا ہے. اس سے پہلے تو کامیابی نہیں کبھی ملی سر. کبھی وہ دیکھیں کوئی وہ فضیلت ملی 2002 میں سر. پولیٹیکل پارٹی ایک سٹرگل کے بعد بنتی ہے پاکستان کی پولیٹکس کے اندر، اسی لیے یہ جو پارٹیاں بنائی جاتی ہیں راتوں رات، اسی لیے ان کی سے نہیں ہوتی. دھرنے آرگینک نہیں تھے سر. وہ دھرنے آرگینک چلے آپ کہہ سکتے ہیں، میں آپ اس کی بات پہ بھی آپ کے ساتھ میں پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ماڈل ٹاؤن کے اندر 17 لوگ شہید ہوئے تھے وہ بھی آرگینک تھے. نہیں میں تو آپ سے آپ کی پارٹی کا پوچھ رہا ہوں سر. میں چونکہ اس وقت ڈاکٹر طلعت قادری کے ساتھ تھا نا، الائنس میں تھا. ڈاکٹر صاحب تو کینیڈا تھے، میں اس ایف آئی آر کے اندر مدعی ہوں سر. آئی واز دا ون ہو وینٹ ٹو دا ماڈل ٹاؤن پولیس اسٹیشن فار دیٹ. ڈاکٹر صاحب کالڈ می فار دیٹ. وہ 17 لوگ مرے ہیں تو آرگینک اور نان آرگینک کی بیسٹ سٹارٹ میں جاتے ہیں نا. پہلے وہ 17 لوگ کیوں مرے ہیں سر؟ اب دھرنے تو کہہ رہے ہیں نا کہ آرگینک نہیں تھے نا. نہیں سر، میں تو آپ کی بات کو میں کہہ رہا ہوں، آپ کی بات لے لیتا ہوں کہ میں آرگینک نہیں تھے. مجھے پہلے یہ بتائیں آرگینک اور نان آرگینک کی سچویشن کریٹ کب ہوئی؟ جب 17 لوگ آپ نے ماڈل ٹاؤن میں مار دیے. گزارش تو یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ یا تو وہ پلانٹ تھے یا نان پلانٹ تھے. جو آرگینک نہیں تھا وہ آپ بھی بتاتے جا رہے ہیں. آپ کے خیال میں، آپ کی دانش میں جو نہیں ہے وہ آپ سر بڑا کچھ آرگینک تھا. میں عمران خان کے جانے سے پہلے بھی بڑا کچھ آرگینک ہوا ہے، لیکن میں نے اگین کہا کہ میں کوئی نئی مشکل کھڑا نہیں کرنا چاہتا یا میں کوئی نیا بحران نہیں کھڑا کرنا چاہتا. میرے پاس بہت کچھ ہے سر. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے اینی تھنگ. مجھے آپ خان سے پرمیشن لے لیں دیں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں آپریشن رجیم چینج سے پہلے کون سی چیز نان آرگینک ہوئی ہے. ٹھیک ہے سر، کہاں سے ہوئی؟ فار ایگزامپل کوئی بہت کچھ ہے سر. چھوڑے ہیں، میرا اس قسم کا مزاج نہیں ہے کہ یہ کیا ہے. بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو، باجوہ صاحب کو، خاص طور پہ جنرل باجوہ کو اتنا ریپیل نہ کرتے، اسٹیج پہ نہ چیزوں کو لے کے جاتے، تو شاید یہ دن دیکھنے ہی نہ پڑتے، حالات نارملائز ہوتے. شاید عمران خان جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن نہ دیتے تو یہ حالات نہ دیکھنے پڑتے، جو کہ عمران خان صاحب کا غلط فیصلہ تھا. اچھا آپ کہتے ہیں انیشیٹ یہاں سے ہوا؟
سر میں یہ کہتا ہوں کہ ایکسٹینشن نہیں ملنی چاہیے. یہ پرنسپل سٹینڈ ہے, یہ عمران خان کا بھی تھا. عمران خان نے خود ایڈمٹ کیا کہ عمران خان صاحب سے غلطی ہوئی. فوری بعد وہ کہہ رہے ہیں 6 مہینے کے لیے آپ پھر اگلی ایکسٹینشن سٹارٹ ہو گئی تھی نا سر. پھر کہتے تاحیات کر دیں. پھر سر اگلی ایکسٹینشن سٹارٹ ہو گئی تھی نا. پاکستان میں ڈیلما یہ ہے, میں اب آپ کو عرض کرتا ہوں, یاد ہے نا ندیم انجم پریس ٹاک کر کے کہا سر ایک نہیں, ہر آرمی چیف کے ساتھ یہی ہوتا ہے. جب ان کا ٹینیور 3 سال کا پورا ہونے والا ہوتا ہے اور پولیٹیکل گورنمنٹ کے 2-2.5 سال پورے ہو چکے ہوتے ہیں, تو پھر اگلی ایکسٹینشن کے اوپر آ کے بحران کھڑا ہو جاتا ہے. پھر جہاں پہ گورنمنٹیں گرتی ہیں یا گورنمنٹیں بنتی ہیں, دس از اوپن ریالٹی. مجھے عمران خان تو اس سے بھی آگے گئے, قانون سازیاں کروا دیں اور 15 منٹ میں 7 منٹ کے اندر وہ تاریخی قانون سازیاں ہو گئیں. عمران خان میں اتنی اخلاقی جرت تو ہے نا کہ انہوں نے اپنی اس غلطی کو تسلیم کیا. جنہوں نے اب غلطی کو تسلیم کر کے کرنا کیا جب پارلیمنٹ ہی نہیں بچی. میں آپ کو عرض کرتا ہوں, غلطی کو تسلیم, انسان اپنی غلطی سے سیکھتا ہے. یہ سیاست ایک جہد مسلسل کا نام ہے, آپ جمود کا شکار نہیں ہوتے. عمران خان نے اپنی غلطی کا احساس کر لیا, لیکن انہوں نے جو ووٹ کیا وہ بھی تو انہوں نے بھی تو ووٹ دیا تھا نا سر. بالکل دیا تھا. آج تک ان کا موقف کیا اس ووٹ پہ؟ سو یو مسٹ گیو کریڈٹ ٹو دا مین کہ ایٹ لیسٹ غلطی کرنے کے بعد اس نے اپنی غلطی کو ایڈمٹ کیا, اور وہ کہہ رہا ہے میں اگر آئندہ آیا تو میں یہ غلطی نہیں کروں گا. سو دیٹس اے کریڈٹ گوز ٹو دا مین. اگر عمران خان صاحب کا بالکل یہ سٹیٹمنٹ سامنے نہ آتا جس میں ندیم انجم بیٹھ کے بتا رہے ہیں کہ ہمیں تو یہ تاحیات ایکسٹینشن کا کہہ رہے تھے, تو آپ کا آرگومنٹ بڑا ویلڈ تھا کہ چلیں جی پہلا دور تھا, پہلی ایکسٹینشن تھی, غلطی ہو گئی, بعد کو پریشر ڈالا. سر میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کامنٹ, میں نہیں کرنا چاہتا, میرے سے نہ کہلوائیں بہتر ہے. کسی شخص نے ان کو نہیں کہا کہ آپ کو آپ مجھے یار جسٹ فار اے منٹ آپ مجھے بتائیں, پاکستان کی پولیٹکس کے اندر تمام اختلاف رائے کے باوجود کون سا ایسا ملک کا پرائم منسٹر ہوگا یا کسی پارٹی کا سربراہ ہوگا یا ہو سکتا ہے جو کسی کو یہ کہے کہ آپ تاحیاتی سیٹ پہ آ جائیں؟ نو ون. اس طرح یہ تو عمران خان صاحب کو پتا تھا نا کہ چلے میں اگر تاحیات کہوں گا تو کچھ ٹائم تو الیکشن کروانے میں بڑا آسان تھا سر میں آ جاؤں گا. میں بتا دیتا ہوں آپ کو, بڑا آسان تھا. عمران خان صاحب باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن جو دوسری تھی, جب وہ ان کا ٹائم پورا ہونے والا تھا, اس ایکسٹینشن کے دوران باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دینے پر راضی ہو جاتے تو شاید یہ سارا کچھ نہیں. وہ پرائم منسٹر ہی نہیں رہے تھے, پھر تو شہباز شریف آ گئے تھے. وہ یہی سے اسٹارٹ ہوا نا کہ وہ ایکسٹینشن دینے کے لیے راضی نہیں تھے. جو شہباز شریف آئے اور جو نگران گورنمنٹ آئی, کس کمٹمنٹ پہ آئی تھی؟ باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دینے کی کمٹمنٹ پہ آئی تھی. دین دے ڈچڈ جنرل باجوہ. نہیں یہ کیا واقعہ ہے آپ بس سر چھوڑ, واقعات کھل جائیں گے. یہ واقعہ ہم نے اور طریقے سے بھی سنے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ کا پوائنٹ آف ویو, میں تو سر بالکل کلیئر کہہ رہا ہوں, پوائنٹ آف ویو بھی آ جائے. میں بالکل کلیئر کہہ رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ نے, تمام لوگوں نے جنرل باجوہ کے ساتھ یہ ڈیل کی تھی کہ آپ عمران خان کو اتار دیں اور ہم آپ کو ایکسٹینشن دیں گے. واقعہ جو رپورٹ ہوا تھا وہ یہ ہوا تھا کہ پیپلز پارٹی کی سینئر قیادت, UIFA کی سینئر قیادت اور مسلم لیگ نون کی سینئر قیادت اور کچھ اتحادی اور بھی مین, وہ سارے گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ سر آپ کنٹینیو کیجئے. کوئی اس طرح کی باتیں بالکل ہوئی تھی. یہ آپ کہہ رہے ہیں درست باتیں ہیں. باجوہ سر میں آپ کے سامنے اسٹیٹ ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ہوا تھا. باجوہ صاحب کو انہوں نے استعمال کیا, عمران خان کی گورنمنٹ کو گرا دیا گیا, اور اس کے بعد باجوہ صاحب کو بھی گرا دیا گیا, منہ پھیر لیا. اچھا یہ اب مجھے بتائیے, کاش باجوہ صاحب کس دن آپ کو یہ صحیح بات پوری کھل کے بتا سکیں کہ ہوا کیا تھا. مجھے ایک عمران خان اجازت دے گا تو میں بتا دوں گا جتنی میرے پاس ہے, اور میرے پاس اتنی مصدقہ ہے. نہیں آپ بیسیکلی بتا رہے ہیں کہ پھر تحریک انصاف کو زیادہ نقصان باجوہ صاحب نے دیا ہے, فیض صاحب نے دیا؟ آپ انالیسس, کیونکہ آپ کے پاس ڈیٹا موجود ہے نا, سینے میں دفن ہے, وہ آپ کہہ بھی نہیں سکتے ابھی. میرا خیال ہے سر ہم اپنے نقصان کے خود ذمہ دار ہیں. بینگ اے پولیٹیکل ورکر, جس غلطی کا اظہار عمران خان صاحب بھی کر چکے ہیں, میں ان کے ساتھ تھا. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جو ہیں وہ پولیٹیکل آرٹ جو ہے, پولیٹیکل آرٹ سیدھا بندہ ہے سر, وہ نہیں جانتے. سر سیدھا بندہ ہے. عمران خان کا پرابلم یہ ہے کہ آپ ان کے آگے بیٹھ کے کو بات کریں گے, اس کا دل پسیج جائے گا فوراً. انتہائی نرم دل آدمی ہے, لوگوں کی پرسیپشن ہی غلط ہے اس بندے کے بارے میں. وہ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہر آدمی کو سچا سمجھتا ہے, اس لیے کہ خود جھوٹ نہیں بولتا. دیٹ از اے پرابلم ود عمران خان. پاکستان کی پالیٹکس اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ چل نہیں سکتی. جو چلی ہے 30 سال میں اس نے جو تباہی کی ہے وہ آپ کے سامنے. نہیں تو ابھی ان کا کسی بھی دن دل پسیج گیا تو یہ اتنی جو لڑائی ہو رہی ہے. نہیں سر نہیں, سول سپریمیسی کے لیے میں کچھ ٹکٹوں کے اوپر, کچھ چیزوں کے اوپر میں گواہ ہوں
کہ جن لوگوں نے بلف کیا تھا, جن لوگوں نے پارٹی پالیسی کو وائلیٹ کیا تھا, بڑا ان کے حوالے سے پریشرائز کیا گیا خان صاحب کو, بڑی خان صاحب کو سفارشات آئیں. بلکہ میں یہاں تک آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ پنجاب میں کچھ ایم پی ایز کے کرپشن کے کیسز تھے, اور جب ٹکٹس ایم پی اے کے فائنل ہو رہے تھے, جب خان صاحب باہر تھے, ٹکٹ ایم پی اے کے فائنل ہو رہے تھے, میں آپ کو کیا بتاؤں کہ کون کون بندہ ان کی معافی تلافی کے لیے یا یہ اس کے بات کے کہنے کے لیے آیا تھا کہ یہ کرپشن میں انوالو نہیں ہے, بٹ خان نے کہا نو, سو اٹس اے نو. خان کھڑا رہا اپنی بات کے اوپر. سر اٹس ناٹ لائک کہ مقصد ہے کہ خان صاحب کا دل پسیجے گا, اور جب اس کے آگے بات آ جاتی, دیکھیں نا, میں ہوں, آپ ہیں, یہ میرا بھائی کیمرہ مین آپ کا بیٹھا ہوا ہے, کوئی اور ساتھی ہے, وہ خان صاحب کے پاس جا کے انہیں ایک حقیقت بتاتا ہے, خان صاحب اس بات کو مان لیتے ہیں. اس میں بندے کی سادگی ہے, یہ سادگی, اور یہی بات ہم عمران خان کو کہتے ہیں کہ پاکستان کی پولیٹکس اس سادہ مزاج کے ساتھ نہیں چل سکتی. ابھی کہاں مذاکرات کہاں ہو رہے ہیں, کہاں ہوئے ہیں, جو ہوئے ہیں وہ تو بتائیے, کہاں ہوئے ہیں, کن شرائط پہ ہوئے ہیں, کیا ڈسکشن ہوا ہے اس میں؟ نہیں سر, اس میں دیکھیں جو جن لوگوں نے کیے ہیں وہ چونکہ آن اوتھ ہیں, اور انہوں نے آگے ہم 2-4 لوگوں کو بتایا تھا, ہم بھی آن اوتھ ہیں. کس کو حلف دے رکھا ہے انہوں نے؟ سر جب بھی بات چیت ہوتی ہے بعض اوقات تو وہ آن اوتھ ہی ہوتی ہے نا. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی میٹنگ میں بیٹھتے ہیں, آپ نیشنل اسمبلی کے ان کیمرہ سیشن میں بیٹھتے ہیں, آپ کسی جگہ پر بیٹھتے ہیں, ہم ابھی ایون اپنی پولیٹیکل کمیٹی کور کمیٹی کی میٹنگ میں بیٹھتے ہیں تو اوتھ کے ساتھ بیٹھتے ہیں کہ ڈسکلوز نہیں کریں گے, اس لیے میں تو وہ ڈسکلوز نہیں کرتا. لیکن ایک دور ہوا تھا صرف مذاکرات کا, اتنا میں آپ سے عرض کر سکتا ہوں. جی بالکل, اور جن دنوں میں گورنمنٹ کے ساتھ بھی ہمارے مذاکرات جاری تھے, اسی دوران دنوں جس دن برسبے گور اور علی امین گنڈا پور آرمی چیف سے بھی ملتے ہیں, یہ وہ دورانیہ ہیں, یہ وہی دورانی ہے, جنوری بنتا ہے. جی بالکل, اور اسی دوران پولیٹیکل گورنمنٹ کے ساتھ بھی مذاکرات جاری تھے سو کالڈ فارم 47 کی, اور ظاہر ہے ان مذاکرات کو طاقتور حلقوں کی آشیرواد حاصل تھی, لیکن وہ نہیں پنپ سکے. سو اس کے بعد آگے ابھی تک. اور تحریک انصاف میں کون تھا مذاکرات میں شریک؟ سر دیکھیں, ابھی تک تو جو سچویشن ہے, علی امین گنڈا پور صاحب چیف ایگزیکٹو ہیں ایک صوبے کے, ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں, انہیں ملنا بھی ہوتا ہے صورتحال کے مطابق. باقی پرسنلی اور کوئی انوالو نہیں ہوا. ابھی بھی خان صاحب نے اور علی امین نے اپنی پوزیشن بھی اس دن کلیریفائی کی وانی میٹ خان صاحب لاسٹ ٹائم, کہ خان صاحب نے علی امین کو نہیں کہا کہ آپ مذاکرات کریں. علی امین نے خود یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ میں اپنی کیپیسٹی کے اندر کوشش کر رہا ہوں, اٹ از ناٹ بین ڈائریکٹڈ اور ایڈوائزڈ بائی دا پارٹی اور بائی خان صاحب. تو اگر علی امین کوئی ڈیل بریک کرنے میں کامیاب ہو گئے تو تب پارٹی انہیں اون کر لے گی سر, نہیں پھر پارٹی کہے گی, ادروائز وہ ذاتی کاوش ہے. یہ اسٹریٹجی خود سر, یہ اسٹریٹجی دیکھیں, وہ چیف ایگزیکٹو ہے ایک صوبے کا, اس کا یار وہ سمجھتا ہے. گورے مقصود لے آئے تو پارٹی ساتھ ہے, نہ لائے تو اپنی ذاتی کاوش. نہ ایسی قطعاً کوئی بات نہیں ہے. یا تو پارٹی مذاکرات کے حوالے سے کہے کہ مذاکرات پہ آپ کو مینڈیٹ دیتے ہیں, آپ جائیں, ایک ٹیم کا تعین ہوئے, دیٹ از اندر تھنگ. ٹھیک ہے سر. ٹھیک, ایک چیف منسٹر آئے اس وقت کے پی کے میں کیا ایشو ہے, کے پی کے میں لا اینڈ آرڈر کا ایشو ہے, کے پی کے اندر افغانوں کی بے دخلی کا ایشو ہے, کے پی کے اندر ٹی ٹی پی کا ایشو ہے, کے پی کے اندر قرم کا ایشو چل رہا ہے. یہ تمام ایشو چل رہے ہیں. جب وہ اس ایشو کے اوپر بیٹھتا ہوگا اور بیٹھتا ہے طاقتور لوگوں کے ساتھ, تو جب وہ ڈسکشن ہوتی ہے کہ یہ مسئلہ حل کیوں نہیں ہو رہا, تو ظاہر علی امین نے لے کے آنا ہے کہ یو ہیو ٹو برنگ عمران خان آؤٹ. علی امین کو کہنا ہے یہ, تو علی امین کہتا ہے وہاں پر, تو وہ اپنے تک کوشش علی امین کر رہا ہے. اس کے اوپر مقصد اگر میں کوشش کرنا شروع کر دوں, کسی کو کیا اعتراض ہے سر؟ میں جسٹ فار دا سیک آف ایگزامپل کہہ رہا ہوں سر. آپ کر سکتے ہیں, نہیں سر, میں کچھ اٹیمپٹ کر بھی چکے ہوں. نہیں سر, میں بالکل نہیں کی کوشش سر, میں بڑا کلیئر ہوں. میں کوشش کروں گا تو میں کبھی چھپا کے نہیں کروں گا. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نہیں کرنا چاہتا آنیسٹلی. جب لاسٹ ٹائم گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے, خان صاحب نے خود ہی مجھے کمیٹی میں بھی ڈال دیا, خود ہی مجھے کمیٹی کا اسپوکس پرسن بھی بنا دیا. آئی ایم گریٹفل ٹو ہیم اینڈ آئی ول آلویز ریمین گریٹفل ٹو عمران خان صاحب فار ہز ٹرسٹ. سمجھنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ بات سٹک کہاں ہے, معاملہ بریک تھرو کیوں نہیں مل رہا. ڈاکٹرز بھی سر آتے ہیں, پاورفل لوگوں سے ملتے ہیں, پھر خان صاحب سے ملنے کی شنید ہوتی ہے, ساری باتیں, کیا باتیں ہمارے پاس تو یہ کہ ڈاکٹرز کو بلوایا گیا تھا, ڈاکٹرز آئے نہیں تھے ہمارے پاس, تو یہ اطلاع ہے. تو وہ خان صاحب سے بھی پھر ملے؟ کوئی نہیں ملا. اچھا, خان صاحب سے ڈاکٹر سے کوئی نہیں. یہ اسپیکولیٹ کیوں کروایا گیا کہ خان صاحب سے کوئی میٹنگ ہوئی؟ سر ہر وہ خبر جو ڈس انفارمیشن تھی ساری. سر ہر وہ خبر جو ذرائع سے چلتی ہے نا, میرا ایک مزاج ہے. مجھے ایک دن ایک بھائی نے پوچھا, میں ٹی وی پروگرام پہ بیٹھا تھا, انہوں نے کہا جی یہ خبر چل رہی ہے سیکیورٹی ذرائع سے.
میں نے کہا آئی ڈونٹ رسپونڈ ٹو ذرائع. جب تک کوئی اون نہ کر لے آپ کہتے ہیں یس سر obviously I'm a politician, میں ذرائع کی خبر کو تو رسپونڈ نہیں کرتا نا. آپ اس کو پھر اون کر لیں کہ اعظم سواتی کو عمران خان صاحب نے کہا کہ آپ جا کے میرے لیے بات کریں. میرے پاس ابھی تک جو اطلاع ہے اعظم سواتی صاحب کو خان صاحب نے نہیں کہا. وہ خود قرآن ہاتھ میں لے کے کہہ رہے ہیں سر. اب یہ ذرائع تو سر نہیں چونکہ اس کے بعد ابھی تک پارٹی کے کسی بندے کی خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو سکی, اس لیے میں ان کی بات کی تصدیق نہیں کر سکتا. ڈینائل کر کے نکل جائیں گے سر جو ابھی جو آخری ملاقات آپ کی وکلاء کی ہوئی ہے ان کے ذریعے پیغام باہر آیا ہے, وہ آپ پڑھ لیں جو ہمارے سامنے ہے. اس میں خان صاحب نے کہا ہے کہ میں نے کسی کو مذاکرات کا مینڈیٹ نہیں دیا. بیرسٹر علی ظفر جب ملے تو انہوں نے بھی یہی بات کی, بیرسٹر گوہر جو ملے انہوں نے بھی یہی بات کی آلموسٹ. سر وہ ہاں سلمان اکرم راجہ صاحب نے ڈفرینٹ بات کی, باقی یہ دو نے یہی بات. یہ دیکھیں اب یہ ذرائع تو نہیں ہے. اب سر وہ میرے اتحادی ہیں, میرے پہ ان کا ٹرسٹ ہے. وہ بات تو بیرسٹر علی ظفر صاحب, بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب اور بیرسٹر گوہر صاحب بھی کلیئر کریں تو زیادہ بہتر ہوگا. لیکن ہمیں جو کور کمیٹی کی میٹنگ میں بتلایا گیا تھا یا پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ میں وہ یہی تھا, اور وہ اعلامیہ بھی جاری ہوا. کتنا صاحبزادہ صاحب کتنا ٹف ہے کہ آپ بات جانتے ہوں اور بتا نہ پا رہے ہوں, کتنا ٹف ہے اس کو روک کے بیٹھنا. یہ آپ سمجھتے ہیں کہ بڑی نارمل سی بات ہے, یہ نارمل بات ہو نہیں سکتی, اس لیے میں جاننا چاہ رہا ہوں. نہیں بہت ٹف ہے سر. دو سینیریوز ہوتے ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ خود کلامی جنم لیتی ہے اس طرح, آپ کی طبیعت میں تجسس ہو تو وہ ہر پولیٹیشین میں تقریباً ہوتا ہے. ایک یہ ہوتا ہے کہ جس وقت آپ پرسنلی وکٹمائز ہوں اور آپ کے پاس بتانے کو بہت کچھ ہو اور آپ نہ بتا سکیں, وہ بڑی ایک بیچارگی کی کیفیت ہوتی ہے. اور میں بڑی اس بیچارگی کی کیفیت میں ہوں, کیونکہ جس طرح میں وکٹمائز ہوا ہوں, میری فیملی ہوئی ہے, میری پارٹی ہوئی ہے, میرے خاندان کے, میری ہمشیرہ, میری مسز, میری والدہ, میرا بیٹا, میرے بھائی, ٹھیک ہے. بٹ میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. میرا ایک فون ہے وہ میں یوز کرتا ہوں جو کہ صرف میرے پاس ہے, اور اس کا پاسورڈ اور کوئی بھی چیز ایون میری بھائی کے پاس, میری مسز کے پاس, میری والدہ کے پاس بھی نہیں ہے. تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ اس کا پاسورڈ بتا دیں. میں کہتا ہوں نہیں بتا سکتا. اس میں کچھ چیزیں محفوظ ہیں جو پچھلے 8-10 سال میں 2014 میں میرے والد کی 13 میں میرے والد کی اسیسینیشن کے بعد میں بہت ساری چیزوں کا حصہ رہا, اس میں محفوظ ہیں. میں جو مرضی ہو جائے, میں اسٹیٹ سے کیے گئے وعدے کو توڑ نہیں سکتا, میں اس اوتھ کو توڑ نہیں سکتا. تو اس میں سے کوئی بھی چیز اگر آپ بھی دیکھیں گے تو میرے نزدیک یہ اس وعدے کو توڑنے کی مترادف ہے. ناٹ ایون مائی فیملی سر, دے ڈیڈنٹ نو, بٹ یس میں بڑی تکلیف اور کرب سے گزرتا ہوں. بہت کچھ بتانا چاہتا ہوں لیکن نہیں بتا سکتا. یہ پارٹی جاتی ہے خان صاحب سے, کبھی مل پاتی ہے کبھی نہیں مل پاتی, مشورہ کیا دیا جاتا ہے کیا نہیں دیا جاتا, یہ تو معاملہ نہیں ہے. سینیریو دو ہی ہیں, یا تو لوگ جو ہیں وہ ماضی میں تختہ دار پہ جھول گئے تھے, اور اب آج کے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے نواز شریف ماڈل بہتر تھا, دیکھیے وہ پیچھے ہٹے 2 قدم, پھر رستہ لیا, پھر پیچھے ہٹے. اس طرح کی باتیں, اس طرح کے نیریٹو. مجھے جاننا آپ سے یہ ہے کہ پارٹی کے اندر کیا تشویش پائی جاتی ہے کہ عمران خان صاحب کسی بات پہ کوئی راضی ہو جائیں گے, یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ کسی بات پہ راضی نہیں ہوں گے, یا انہیں کچھ آفر ہی نہیں ابھی کیا گیا جس پہ راضی ہونا ہے. میں کل اسٹیٹمنٹ سن رہا تھا, یہ جو ہمارے انفارمیشن کے منسٹر صاحب ہیں یا اسٹیٹ منسٹر ہیں, عطا طارڑ صاحب شاید, اور وہ بڑا لہک کے کہہ رہے تھے کہ خان صاحب جیل سے منتیں کر رہے ہیں, ترلے کر رہے ہیں. میں ان کے لہجے میں تو ظاہر ہے میرا معیار اور میری تربیت اس طرح نہیں ہے کہ میں ان کے لہجے میں جواب دے سکوں. ان سے اتنا ضرور کہوں گا کہ ایک مرتبہ ہمیں خان کے پاس جا کے مجھے اجازت لینے دیں, پر میں بتاتا ہوں کون کون ترلے کر رہا خان کے, کہ خدا کا واسطہ یہ ڈیل لے لیں, خدا کا واسطہ. ڈیل میں ہے کیا, کو پیکیج کیا ہے اس میں؟ سر دیکھیں میں آپ کو 2 چیزیں کنفرم کر دیتا ہوں. عمران خان عدالت کے ذریعے اپنے مقدمات کے علاوہ کسی صورت میں باہر نہیں آئے گا. اسٹیٹڈ موقف ہے عمران خان کا, بے لچک موقف ہے. عمران خان اس میں کوئی لچک دینے کے لیے تیار نہیں ہے. دیٹ از نمبر 1. نمبر 2, عمران خان اس حکومت کو کوئی مخصوص وقت دے کے باہر نہیں آئے گا. اچھا, کہ 1 سال کے لیے حکومت نہ گرائی جائے. کتنا وقت مانگا گیا تھا؟ 1 سال کے لیے نہ گرائی جائے یا 1.5 سال کے لیے نہ گرائی جائے. اوکے, مڈ ٹرم ٹائپ کو اس قسم کی پوزیشن, یا 2 سال کے لیے آپ چلنے دیں,
وہ نہیں کرے گا, وہ یہ کمٹمنٹ نہیں دے گا. وہ کہتا ہے میں ایفرٹ کروں گا 10 سال چل جائے, ان کے مقدر, ان کے نصیب, ٹھیک, بٹ ود کمٹمنٹ کہ میں سال, سوا سال, 2 سال رہنے دوں گا, ہی ول ناٹ کم آؤٹ. ایز سمپل ایز دیٹ, ہی از ویری کلیئر آن اٹ. 2 ہو گئیں, اور بھی کوئی اس میں ہے؟ سر خان کا, ہاں بالکل ہے. خان کہتا ہے کہ 9 مئی کے اوپر جو ہم نے رکھی بھی تھی بڑی آسان سی تھی. خان نے کہا 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری کروائیں, آزاد جوڈیشل کمیشن ان کی انکوائری کرے, اور یہاں تک کہا گیا کہ ہم ججوں کا نام بھی نہیں دیں گے, آپ ججوں کے نام دیں, وہ غیر متنازع ہونا چاہیے, اور سب کو پتہ ہے غیر متنازع جج کون سے ہیں. ٹھیک, یہ سب کو پتہ ہے. ٹھیک ہے, اس نے کہا لیں کمیشن انکوائری کرے, آپ ٹائم بارڈ کر دیں, 1 ماہ کر دیں, 2 ماہ کر دیں, 3 ماہ کر دیں. اگر میری پارٹی کا کوئی فرد گلٹی ہوگا, میں اس پر معذرت بھی کروں گا, میں اس کے خلاف ایکشن بھی لوں گا, میں اس کے فعل کو کنڈم بھی کروں گا. شاہ محمود قریشی صاحب کہاں ہیں؟ مطلب جیل میں تو ہیں, لیکن پارٹی کے اندر جو ان کا رتبہ, مقام اور جو ان کا ایک قد تھا وہ اس طرح سے نہیں ہے. اور جو لوگ جیل سے مل کے آتے ہیں وہ جو سرگوشیوں میں ہمیں بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں, وہ عمران خان ان سے ناراض ہیں. ناراضی کس بات کی ہے؟ وہ تو جیل کاٹ رہے ہیں. نہیں, بالکل قطعاً کسی قسم کی ایسی کوئی بات نہیں ہے. میری موجودگی میں شاہ صاحب کے حوالے سے 2 مرتبہ عمران خان نے بڑی نیک خواہشات کا اظہار کیا. اصل پرابلم ہی یہ ہے کہ بعض اوقات ریومرز پھیلائی جاتی ہیں اور وہ پھر خبر بن جاتی ہیں. میں آپ کو مکمل ایمانداری کے ساتھ کہیں تو میں حلف بھی دے سکتا ہوں, عمران خان نے اپنی گرفتار لیڈر, یار آپ ایک بات کو انڈرسٹینڈ کریں, اگر وہ اپنی گرفتار ورکر کے اوپر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو وہ اپنی لیڈرشپ پر کیسے کمپرومائز کرے گا عمران خان؟ ہی از ویری کلیئر آن اٹ. اچھا, اور ایک اور اگلی بات میں بتاؤں, میں چونکہ ہمارا بڑا طویل وقت گزرا, چلیں عمران خان میں نا وہ پھپھے گھٹنیوں والی عادت نہیں ہے بیٹھ کے. کچھ لیڈرز میں, کچھ پارٹی کے لیڈرز جو ہیں نا, ان میں وہ مزاج ہے, وہ بیٹھ کے تو وہ سوئیں لیتے ہیں, پھر اپنے پارٹی ہی کے لوگوں کی انسلٹ کے اوپر چسکا لیتے ہیں, ایک گروپ کی بات سنتے ہیں, دوسرے گروپ کی بات سنتے ہیں. عمران خان از ناٹ دیٹ سارٹ آف اے پرسن. اور میں آپ کو بتاؤں, جو لوگ عمران خان کے نزدیک ہیں ان سے پوچھ لیں آپ کہ اگر آپ عمران خان صاحب کے آگے 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ کسی کی لیگ پولنگ کریں یا کوئی نیگیٹو بات کریں, آپ عمران خان کے دل سے اتر جاتے ہیں. اچھا, وہ برداشت نہیں کرتے؟ نہیں کرتا سر, وہ کہتا ہے اچھا وہ کام نہیں کر, تم کر لو. تو شاہ محمود صاحب کے بارے میں کیا؟ ہی از پازیٹیو. ہی ہیز نیور ایور سیڈ اینی تھنگ رانگ اباؤٹ شاہ محمود صاحب. 26ویں ترمیم میں جو بچوں کو لے کر کنٹروورسی سامنے آئیں اور یہ سارا سر اس کے نوٹس اندر میں تھا, شوکاز ہوا, بالکل خان صاحب کے نوٹس کے اندر تھا, اور اس کے اوپر کمیٹی بنی, انکوائری ہوئی, انکوائری مکمل ہو چکی ہے, اس کا فیصلہ چند دنوں میں آپ کے سامنے آ جائے گا. مائنز اینڈ منرل ایکٹ جو ہے اس میں تو جب آپ کی پولیٹیکل کمیٹی بیٹھتی ہے تو اس میں سلمان اکرم راجہ اور علی مین گنڈا پور صاحب اچھی خاصی ان میں ڈسکشن ہوئی, بڑی ہیلدی ڈسکشن تھی وہ, جس میں سلمان اکرم راجہ صاحب نے بہت سارا جگہوں پہ انہیں کنفرنٹ کیا, بلکہ یہ تک بھی پوچھا گیا کہ بھئی آپ نے اسے کابینہ سے کیوں اپروو کیا وغیرہ وغیرہ, کیوں اپروو ہوا کابینہ سے, وہ کیا وجہ آپ کو؟ سر میں آپ کو عرض کروں, سب سے پہلے میں تو بڑا راضی ہوں. کس بات پہ؟ یہ مائنز اینڈ منرل کے اوپر جو کچھ ہوا ہے اس بل پہ. اچھا, آپ پوچھیں کیوں؟ ہاں جی بتائیے. سر ایک تھی 26ویں ترمیم, ٹھیک ہے, اور اس 26ویں ترمیم کے دوران ہمارے 10 پارلیمنٹیرینز کو اس سے پہلے کڈنیپ کیا گیا پارلیمنٹ ہاؤس سے. ٹھیک, میں, شفقت اوان, جمشید دستی, ہم 3 بچ گئے. ٹھیک, ہمیں پکڑنے کے لیے 3 گھنٹے آپریشن ہوتا رہا, لیکن شاید آنے والے اسمبلی کی راہداریوں سے اس طرح آگاہ نہیں تھے جس طرح ہم تھے. سو وی سروائیوڈ دیئر, ہم 3 لوگ. پھر مسودہ آ گیا, پھر ساری رات اس کے اوپر شکوار ووٹنگ ہوتی رہی. ٹھیک, اور 26ویں ترمیم کی کاپی کسی پارلیمنٹیرین کے ٹیبل پر موجود نہیں تھی. ٹھیک, لا منسٹر اس پہ ریکارڈ پہ موجود ہے. آپ ٹھیک ٹھیک کہہ رہے ہیں, ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ ہے ان کی جمہوریت. یہ جو 30 سال اس ملک کے مامے چاچے بنے ہوئے تھے, یہ ان کی جمہوریت. اور اب دیکھیں سر میں بتانے لگا سر, ایک چھوٹی سی انسرجن, ایک لائن پلیز. آپ کی جمہوریت میں کل حامد میر صاحب کو سن رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ عرفان صدیقی صاحب گرفتار ہوئے تو عمران خان صاحب نے مجھے نعیم الحق صاحب کے ذریعے, اللہ مغفرت فرمائے ان کی, انہوں نے میسیج بھجوایا کہ مجھے نہیں پتا. ڈاکٹر شاہد مسعود گرفتار ہوئے, کہتے مجھے نہیں پتا. تو آپ کی جمہوریت میں بھی تقریباً چلیں سر, ایک بات تو مان لی نا عمران خان نے, کرنے کے بعد مان تو لیتا ہے. یہ جتنے بندے آپ کے آف ایئر ہوئے ہیں اس وقت, ان میں سے کسی سے آپ نے وزیر اعظم سے پوچھ لیں, پتہ اس کو بھی نہیں ہے, وہ نہیں آن کرے گا. یہ اخلاقی جرت بھی کسی بندے میں ہوتی ہے سر. اچھا, میں کمنگ بیک ٹو مائنز اینڈ منرل. ٹھیک, 26ویں ترمیم ہو گئی سر. ٹھیک,
اور اس کے بعد جو ہو رہا ہے وہ آپ کا تماشا آپ کے سامنے لگا. ایک مائن اینڈ منرل بل آیا 17 والا ابھی, چھوڑیں سر, یہ جس کے اوپر بڑا وہ کہتے ہیں کیوس ڈلا ہوا اور بڑی بیشنگ اور وفاق سے دھمکی بھی آئی ہے. سر بڑے بڑے وہ بل آتا ہے, کیبنٹ سے اسمبلی میں جاتا ہے, بحث کے لیے جاتا ہے نا سر, ابھی ووٹنگ تو نہیں ہوئی اس کے اوپر. اب یو مسٹ گیو کریڈٹ ٹو پاکستان تحریک انصاف فار دیٹ. آپ کے پی کے ایم پیز نے اس پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا, آپ کے پارلیمانی لیڈرز نے, آپ کی مرکزی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں وہ ڈسکس ہوا, آپ کی پولیٹیکل کمیٹی میں ڈسکس ہوا, آپ کی کور کمیٹی میں ڈسکس ہوا, آپ کے ورکر نے ڈسکس کیا. اس کا کیا رزلٹ نکلا کہ اس کے اندر جو چند ایشوز کے اوپر تحفظات تھے گورنمنٹ نے وہ بل روک لیا. دس از واٹ یو کال دا ڈیموکریٹک اپروچ. 26ویں ترمیم میں مولانا فضل الرحمان کا سارا گروپ اور سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑے بڑے سپر سٹارز وکلا کی صورت میں جب ہمارے پاس آتے تھے تو ان کا ہوم ورک نہیں تھا, ہم انہیں بتاتے تھے شکوار چیزیں کہ ہم 57 سے اٹھا کر 24 پہ لے آئے ہیں, تو یہ الف لیلوی داستانیں ہمیں سناتے تھے, ان کا ہوم ورک ہی نہیں تھا. نہیں, تو اس کا کریڈٹ بھی پھر ون مسٹ گیو کریڈٹ ٹو دیم. جو بات صحیح ہے وہ صحیح ہے. وہ 54 تھیں, اس کو اٹھا کے 26 کے اوپر لے کے آئے, JUIF لے کے آئی, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو 54 یا 56 تھیں اس کی کاپی ہمارے پاس نہیں تھی. اگر ہمارے پاس کاپی ہوتی تو ہم بھی تیاری کر لیتے اس پہ. اس کی کاپی JUIF کو پرووائڈ کی گئی تھی. ظاہر ہے گورنمنٹ امید کر رہی تھی کہ JUIF ہمارے ساتھ دے پلیڈ پازیٹیولی دیئر, آئی مسٹ گیو کریڈٹ ٹو ہیم. بہت ساری انہوں نے لیتھل شکیں اس کے اندر سے نکالیں, لیکن ایک دو شکوں کے اوپر ہمارے ان کے ساتھ تحفظات تھے. آپ کو پتہ ہے میں تو خود اس کے اندر شامل تھا, میں خود وہاں پہ جا کے بیٹھتا تھا. میں, عمر ایوب صاحب, سلمان اکرم راجہ صاحب, علی ظفر صاحب, تو چلو, یا بیرسٹر غور صاحب کو آپ وکلا کی مد میں لے لینا. میں, راجہ صاحب, عمر ایوب صاحب, ہم تو وکلا کے کہتے رہے کچھ واٹس ایپ بھی کر دیں مجھے. سر نہیں, میں اس میں عرض کرتا ہوں کہ کچھ شکوں کے اوپر آخر میں 2 سے 3 شکیں ایسی تھیں جس کے اوپر ہمارے تحفظات تھے. اس کے اوپر مولانا نے ہمیں کہا کہ بالکل آپ کا رائٹ ہے, میں اس میں سے جتنا زہر نکال سکتا تھا. بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ ترمیم ہو رہی تھی تو وہ بلاول صاحب نے ایک تقریر کی تھی اور پھر مولانا صاحب نے ایک تقریر کی تھی, اور اس کے اندر وہ زہر اور کالا کوا اور یہ تمام باتیں ہوئی تھیں. کالا ناک ڈالا تھا, کالا ناک ڈالا تھا. بلاول صاحب نے کہا کہ وہ تو عدلیہ کو کہہ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, جس کو بھی کہہ رہے تھے وہ کالا ناک عدلیہ کو کہہ لیں تو وہ توہین نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, ہم کو بات کہہ لیں تو وہ توہین کے زمرے میں آ جاتا ہے. دیٹس another story. تو جو انہوں نے کیا تھا مولانا صاحب کی جماعت نے, ہم اسے اپریشیٹ کرتے ہیں. یہ پرنسپلی ایگری ہوا تھا کہ چونکہ ہم ان تمام 2 سے 3 شکیں رہ گئی ہیں, ہم ایگری نہیں کرتے, ہم خلاف ووٹ دیں گے. تو مولانا صاحب نے کہا کہ آپ بالکل خلاف ووٹ دیں. سمپل از دیٹ. سر بہت آپ کا شکریہ. آپ جب بھی آپ کو اجازت مل جائے عمران خان صاحب سے, ہمارا فورم سر حاضر ہے. ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیے اور ہمیں بتائیے وہ ساری راز کی باتیں, اور آپ سے وعدہ ہے کہ ہم کسی کو نہیں بتائیں گے. آپ کا بہت شکریہ. سر آپ بتائیں, میں جس دن میں راز کھولوں گا اس دن پھر سرے بازار کھولنے ہیں. میں نے یہ سرے بازار ہی ہے. سر ہاں, تو پھر میں بتاؤں گا. بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ.